بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں۔ آج اس ہفتے کی ہماری یہ آخری کلاس ہے اور بنیادی طور پر اس کورس کی ہماری جو ہے تقریباً کلاس نمبر 19 ہے۔ آج سے جو ہمارے اسباق شروع ہو رہے ہیں وہ عمومی طور پر ذبح سے متعلق ہے۔ ذبح کے بنیادی صورتیں، احکام وغیرہ وغیرہ جو پوائنٹس ہوں گے اس کو دیکھ دیجئے گا، ایک نظر اس کو دیکھ دیجئے، جیسے کہ کل بھی میں نے آپ کو دکھایا تھا۔ اس کو ذہن میں تھوڑا سا رکھ لے، پھر اس کو انشاءاللہ آگے لے جاتے ہیں۔ تو ذبح سے متعلق جو ہے یہ دیکھیے گا، ذبیحہ کے اصول و احکام میں بنیادی طور پر ہمارے پاس یہ 7 پوائنٹس ہے۔ پہلا پوائنٹ جو ہے وہ حلال اور حرام جانور اور پرندوں کے کچھ پرنسپلز اور اصول ہیں، رولز ہیں۔ نمبر 2 پہ پھر ذبح کا تعارف اور ذبح کے اندر جو اسلامی طریقے ہیں وہ۔ پھر نمبر 3 میں ذبح کی جو شریعت میں جتنی شرائط ہے بنیادی وہ۔ نمبر 4 پہ پھر انشاءاللہ مشینی ذبح، اس کا تعارف، مراحل، ساری انشاءاللہ تفصیل آئے گی۔ پھر نمبر 5 پہ غیر مسلم ممالک میں ملنے والا گوشت۔ نمبر 6 پہ فارمی مرغی اور جلالہ کس کو کہتے ہیں، اور نمبر 7 پہ گرم پانی میں مرغی کی صفائی۔ تو جو پہلا پوائنٹ ہے ہمارا اس کو دیکھتے ہیں، وہ ہے کہ حلال اور حرام جانور اور پرندے کہ ان کے کیا بنیادی اصول ہیں۔ اس کے تقریباً ویسے بھی ہم نے پہلے اس کے کچھ اصول پڑھے ہیں، لیکن یہاں اس کے تقریباً یہ 10 یا 11 ایسے پوائنٹس ہیں کہ اس کو آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا، تو آپ کا گویا کہ ایک قسم کا تکرار بھی ہو جائے گا، اور جو کچھ ہم نے پڑھا ہے وہ دوبارہ آپ کے ذہن میں ایک قسم کا آ جائے گا۔ کسی نے پہلے بھی پوچھا تھا کہ اس حوالے سے بنیادی اصول جو ہے وہ کیا ہے۔ اچھا، ایک منٹ۔ تو اس کے جو بنیادی اصول ہے وہ تقریباً 10 یا 11 ہے۔ پہلا اصول یہ دیکھیے گا، اچھا میں نے کوشش کی انگلش میں بنائی ہے، لیکن یہ ہے کہ اصل میں اس کو اردو میں بھی میں آپ کو اردو میں سمجھا دیتا ہوں، لیکن اکثر میں آپ میں سے اکثر کو انگلش آتی ہوگی، یا کوئی جو ہے اس کا اردو میں آسان اردو میں ان 11 اصولوں کو لکھ لیجئے۔ پہلا اصول تو بالکل کلیئر ہے کہ جس بھی جانور کو قرآن یا سنت میں واضح الفاظ میں حرام قرار دیا ہو تو وہ حرام ہے۔ جس بھی جانور کو قرآن یا سنت میں واضح الفاظ میں حرام قرار دیا ہو تو وہ کیا ہے، حرام ہے۔ یہ ہم نے پہلے بھی جو ہے یہ پڑھا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر گدھا ہے۔ اب جو ہے گدھا باقاعدہ احادیث کی روشنی میں اس کو حرام قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے کیا نام ہے، یعنی وہ سمجھ لیجئے کہ جیسے خنزیر ہو گیا، قرآن میں اس کو بھی باقاعدہ واضح الفاظ میں اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح جو ہے جو بھی جو جانور ہوگا جس کو قرآن و سنت میں جس کی وضاحت آئی ہو تو وہ حرام ہوگا۔ اچھا، دوسرا اصول یہ ہے کہ یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ پانی میں رہنے والے تمام جانور جو پانی میں پیدا ہوتے ہیں اور پانی کے اندر زندگی گزارتے ہیں وہ سارے کے سارے حرام ہیں سوائے مچھلی کے۔ یہ بھی ہم نے پڑھا تھا۔ اور البتہ مچھلی کی بھی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ ساری کی ساری حلال ہے، خواہ کوئی بھی قسم ہو مچھلی کی۔ اسی طرح مچھلی کے اندر ایک پوائنٹ ہم نے پڑھا تھا کہ جو مچھلی اپنی موت آپ مر جائے، خود بخود مر جائے اور پانی کے اوپر آ جائے وہ بھی حرام ہے فقہائے حنفیہ کے ہاں، جیسے کہ جس کو سمک طوافی کہتے ہیں۔ ہاں، کسی ایکسٹرنل سبب سے، کسی ایکسٹرنل ریزن سے کوئی مچھلی مر گئی، کسی نے مطلب جال پھینکا یا کوئی چیز ڈال دی جس کی وجہ سے مچھلی مر گئی، یا گرم کر دیا پانی، یا اس طرح کوئی باہر سے پتھر مار دیا، یا کچھ نہ کچھ ایسا ہو گیا اس ریزن سے کوئی مچھلی
مچھلی مر گئی اور پھر اوپر آ گئی تو وہ حلال ہے، لیکن اگر خود اپنی موت آپ مر گئی تو پھر وہ مچھلی حرام ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دوسرا بنیادی اصول ہے. اچھا، تو یہ تو ہو گیا. آگے پھر اس پر قرآن مجید کی جو ایک آیت یہاں پر اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، یہ سورہ مائدہ کی ایک آیت ہے کہ تمہارے لیے جو ہے وہ خون اور مردار کا گوشت اس کو حرام قرار دیا ہے. ٹھیک ہے، وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، یہ آیت ہے. اچھا، تیسرا جو رول ہے یا تیسرا جو پرنسپل اور اصول ہے وہ یہ ہے کہ جو بری جانور ہے، خشکی کے جتنے بھی جانور ہے جن کے اندر بالکل خون نہیں ہوتا، یعنی خون جن میں بالکل نہیں ہوتا، وہ سارے کے سارے کیا ہے؟ حرام ہے. یہ بھی ہم نے پڑھا تھا، اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ خشکی کے جن جانوروں میں خون نہیں ہوگا وہ سارے کے سارے حرام ہوں گے. جیسے کہ جو ہے مچھر ہو گیا یا بھیڑ ہو گئی. ٹھیک ہے، اور اسی طرح اور بھی ایسی جو بھی چیز ہے جس کے اندر جو ہے وہ شمار جو خون نہیں ہوتا، جیسے کہ جو ہے چونٹی ہو گئی. ٹھیک ہے، یعنی جن میں خون سرے سے ہوتا ہی نہیں ہے، تو ایسی چیزوں کو بنیادی طور پر حرام قرار دیا ہے. اور آپ کو معلوم ہوگا اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ عمومی طور پر حشرات الارض میں سے آتا ہے اور خبائث میں سے آتا ہے، اور خبائث کو باقاعدہ قرآن کے اندر اس کو حرام قرار دیا ہے، تو اس لیے وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ حرام ہوگی. ٹھیک ہے، اسی میں جو ہے وہ کیا نام ہے، اسپائڈر جس کو آپ وہ کہتے ہیں وہ بھی آتا ہے، تو باقی اسی بھی چیزیں اس میں آتی ہیں. نمبر 4، چوتھا وہ اصول ہے کہ جو وہ خشکی کے جانور کہ جو رہتے تو زمین پر ہے، خشکی کے ہیں، ان میں خون بھی ہوتا ہے، لیکن ان میں خون جو ہوتا ہے وہ بہنے والا خون نہیں ہوتا. اس میں جو ہے یعنی ان میں خون جو ہوتا ہے وہ بہنے والا خون نہیں ہوتا. جیسے کہ سانپ ہو گیا، چھپکلی ہو گئی، اسی طرح چھپکلی ہو گئی. ٹھیک ہے، تو اسی طرح کی چیزیں جو ہے وہ ساری کی ساری جن میں یا گرگٹ ہو گیا جس کو چیمیلیون کہتے ہیں، پتہ نہیں اس طرح کا لفظ اس کے استعمال ہوتا ہے یہ والا، تو اس کو گرگٹ، تو یہ ایسی چیزیں جن میں خون بہنے والا خون نہ ہو تو وہ بھی حرام ہے. اچھا، پانچواں اصول، وہ تمام کے تمام حشرات الارض، پیسٹ، ٹھیک ہے، حشرات الارض، کیڑے مکوڑے آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، وہ تمام کے تمام کیڑے مکوڑے جو ہے وہ حرام ہے. ٹھیک ہے، ان کیڑے مکوڑوں کے اندر جو ہے کون کون سی چیز آئے گی؟ اس میں چوہا بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں چوہا آتا ہے، اور اسی طرح اور بھی اس میں یہ کئی چیزیں ہیں، جیسے کہ یہ کیا نام ہے، یہ ایک دوسری چیز بھی ہے. تو بہرحال جتنے بھی کیڑے مکوڑے ہیں، یہ جن جو حشرات الارض ہے وہ سارے کے سارے حرام ہوں گے. اچھا، آگے ہے بنیادی طور پر، اچھا یہ ساتھ ساتھ میں ایک حدیث یا آیت کا مختصر سا حوالہ بھی آخر میں دیا جاتا ہے، اس کو بھی دیکھ لیجئے گا. ساتواں نہیں، چھٹا اصول یہ ہے کہ وہ تمام جانور جو خشکی کے ہیں، ان میں بہنے والا خون موجود ہے، اور ان کی زندگی کا دار و مدار اور وہ جو کھانے پینا ہے وہ سارا کا سارا پتے اور گھاس وغیرہ اور ایسی چیزیں ہیں، اور وہ جو ہے دیگر جانوروں پر گویا کہ حملہ آور ہو کر دیگر جانوروں کا شکار کر کے نہیں کھاتے، جس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ مانوس جانور جو ہوتے ہیں ہمارے، جو شکار کر کے نہ کھاتے ہو، جو گھاس اور یہ پتے وغیرہ ایسی چیزیں کھاتے ہیں، جیسے اونٹ ہے، اونٹنی ہے، گائے ہیں، بیل ہے، بیڑ ہے، دمبا ہے، بکرا ہے، بکری ہے، بھینس ہے، بھینسا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ حلال ہے. ٹھیک ہے، ہاں البتہ دو چیزوں کے بارے میں اس سے الگ ہے. دو چیزیں، ایک ہے گدھا، کہ گدھا حرام ہے، اس کو باقاعدہ حدیث میں حرام قرار دیا گیا ہے.
اور دوسرا ہے گھوڑا. تو گھوڑے کے بارے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ گھوڑے میں فقہائے حنفیہ کا اختلاف ہے. بعض فقہائے حنفیہ جو ہے اس کو جائز سمجھتے ہیں, بعض فقہاء اس کو حرام کہتے ہیں, مکروہ تحریمی کہہ دیتے ہیں. تو بہرحال اکثر علماء نے اسی کو ممنوع قرار دیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے بنیادی طور پر چھٹا اصول. اچھا, نمبر 7, اصول نمبر 7. وہ تمام جانور کہ جو اپنے باقاعدہ دانتوں سے, جو نوکیلے دانت نہیں ہوتے آگے والے, خصوصی دانت جس سے باقاعدہ خون نکالا جاتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں ان دانتوں کو, تو ان دانتوں سے باقاعدہ شکار کر کے جو دیگر جانوروں کو مارتے ہیں اور ان کو کھاتے ہیں, تو ایسے جانور بھی حرام ہے. یاد ہے میں نے آپ کو یہ ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ ذیناب من السباع, جو دانتوں والے جانور ہوتے ہیں جو دانتوں سے شکار کرتے ہیں, اور جو پنجوں سے شکار کر کے جانوروں کو مار دیتے ہیں پرندے, وہ اصول آگے والا آئے گا. تو یہ ہے دانتوں والے. ٹھیک ہے, کہ وہ جو دانتوں سے باقاعدہ شکار کر کے جو ہے وہ کرتے ہیں, شکار کر کے جانور کھاتے ہیں, تو ان کو بھی حرام قرار دیا. جیسے چیتا ہو گیا, ٹائیگر ہو گیا, ٹھیک ہے, اور اس طرح لومڑی ہو گئی, ٹھیک ہے, کتا ہو گیا, بلی ہو گئی, تو یہ ساری کی ساری جو ہے یہ اس میں حرام میں آ جائے گی, اصول نمبر 7 میں. اصول نمبر 8 کہتے کہ وہ تمام پرندے جو اپنے پنجوں سے شکار کرتے ہیں دیگر پرندوں کا یا دیگر جانوروں کا, اور اپنے پنجوں سے شکار کر کے ان کو زخم لگا کر مارتے ہیں اور کھاتے ہیں, وہ پرندے بھی حرام ہے. ٹھیک ہے, ذی مخلب, اس کے لیے حدیث میں کیا لفظ استعمال ہوا ہے, ذی مخلب من الطیور. آگے والے حدیث کا ترجمہ آگے لکھا ہے میں نے. ٹھیک ہے, تو اس میں کون کون سے وہ آ جائیں گے, جیسے پڑھا تھا ہم نے نا, جیسے کہ باز ہو گیا, ٹھیک ہے, اور اسی طرح جو ہے کیا نام ہے, شاہین ہو گیا. ٹھیک, تو اس طرح کے جتنے بھی پرندے ہیں تو وہ سارے کے سارے, شکرا ہو گیا, ٹھیک ہے, وہ سارے کے سارے اس کے اندر آ جائیں گے اور وہ حرام کہلائیں گے. اچھا, اب آگے دیکھیے گا, یہ تو ہوتا اصول نمبر 8. اصول نمبر 9 کہ وہ تمام پرندے جو اپنے پنجوں سے باقاعدہ یعنی دیگر جانوروں کو شکار کر کے کھاتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, بلکہ جو بنیادی طور پر دیگر پرندوں کو شکار کر کے پرندوں سے زخم لگا کر ان کو نہیں کھاتے, بلکہ عمومی طور پر دانہ وغیرہ اور ایسی چیزوں کو, گھاس وغیرہ یا فصل وغیرہ ایسی چیزیں کھا کر جو ہے وہ زندہ رہتے ہیں, وہ سارے کے سارے حلال ہے. جیسے کہ مرغی ہو گئی, بطخ ہو گیا, ٹھیک ہے, اسی طرح جی جو تقریباً کئی چیزیں میں نے یہاں لکھی ہے تو اس کو بھی ذہن میں رکھ لیجئے. تو یہ سارے کے سارے بنیادی طور پر حلال ہے, یہ ان پرندوں میں سے ہیں جو حلال. اچھا, اصول نمبر 10, اس کے بارے میں اگر آپ کو یاد ہو تو یہ ہم نے کچھ نہ کچھ پڑھا تھا, یہ ذہن میں رکھ لیجئے. اس کی تفصیل آگے بھی آئے گی انشاءاللہ الگ سے, کہ فارمی مرغی اور جلالہ, وہاں اس کی مزید تحقیق آ جائے گی. کہتے ہیں کہ وہ جانور یا وہ پرندے جن کو صرف اور صرف حرام چیزیں کھلائی جائے, خون پہ لایا جائے, حرام چیزیں فیڈ کھلا کھلا کر ان کو بڑا کیا جائے, ایسے جانوروں یا ایسے پرندوں کا کیا حکم ہے. جیسے فارمی مرغی کو خونی فیڈز دے دیے, حرام فیڈز دے دیا, کھلا کھلا کر فارمی مرغیوں کو بڑا کر دیا, تو ایسے مرغیوں کے یا ایسے جانور کو کھانا حلال ہے یا حرام. اس کی مزید تفصیل تو آئے گی. یہاں صرف اس کا خلاصہ سمجھ لیجئے کہ اگر ایسے پرندہ یا ایسا جانور یا ایسا مرغی وغیرہ اگر اتنا زیادہ ان کو حرام چیز یا خون وغیرہ اتنا زیادہ کھلایا گیا کہ اس کی وجہ سے ان کے گوشت سے بدبو آنے لگ گئی, تو اس کو پھر فقہا نے ممنوع لکھا ہے. لیکن اگر ان کے گوشت سے بدبو نہیں آتی, وہ سمپل عام نارمل گوشت کی طرح ہے, تو پھر اگر ان کو حرام بھی کھلایا ہو تو بھی وہ حلال ہے. جیسے فارمی مرغیاں ہوتی ہیں, ان کو جو فیڈ کھلایا جاتا ہے ان کے بارے میں آتا ہے نا کہ اس میں کبھی خون بھی ہوتا ہے, کبھی ناجائز چیزیں بھی ہوتی ہیں, لیکن ان کی وجہ سے فارمی مرغیوں کے گوشت میں ایسی بدبو نہیں ہوتی جو عام معمول سے ہٹ کر ہو, خلاف عادت ہو, تو اس لیے اس کو علماء نے حلال قرار دیا ہے, وہ حلال ہے. ہاں, اگر بدبو آنے لگ جائے اور اس کا خون جو ہے اس کی وجہ سے وہ مطلب گندا ہو جائے اس کا گوشت میں اثرات, تو پھر ایسی صورت میں اس کو ممنوع لکھتے ہیں اور اس کو پھر جلالہ کہتے ہیں. اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ آگے آ جائے گی. اچھا,
یہ تو ہو گیا یہ والا اصول. اب آتے ہیں آگے. یہ ہے بنیادی طور پر آخری اصول. یہ ہم نے بھی پڑھا تھا پہلے کہ جس جانور کے پیرنٹس یا مطلب جو جانور مطلب نر اور مادہ ہوتے ہیں، جب جانور کی پیدائش ہوتی ہے تو اگر وہ جانور کے ماں باپ میں سے کوئی ایک حرام ہے اور دوسرا حلال ہے تو ایسی صورت میں کسی بھی جانور پر فیصلہ کرتے ہوئے اس کی ماں اور مدر کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اگر اس کی ماں حلال ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ جانور حلال ہوگا، اور اگر اس کی ماں حرام ہے تو ایسی صورت میں وہ جانور جو ہے وہ حرام ہو جائے گا. مثال کے طور پر اگر کوئی جانور جو ہے وہ گائے سے پیدا ہوا ہے، اور اگرچہ گائے کے ساتھ جفتی جو ہے وہ کسی حرام جانور نے کیا ہو، گدھے نے کیا ہو یا کچھ اور اس کے نتیجے میں وہ بچہ پیدا ہوا ہو، لیکن چونکہ اس کی ماں حلال ہے تو اس لیے وہ جانور حلال ہوگا. ہاں، لیکن اگر اس کی ماں حرام ہے، جیسے کہ گدھی ہے، اب گدھی کا بچہ اگر پیدا ہوگا اگرچہ اس کے ساتھ بیل نے کچھ جفتی وغیرہ کی ہو، لیکن چونکہ اس کی ماں اور جو ہے وہ گدھی ہے، حرام ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ حرام ہوگا جانور. ٹھیک ہے. تو یہ بنیادی طور پر تقریباً 11 اصول تھے. اس کو آپ دیکھ لیجئے گا. اچھا، وہ آخر میں نے یہ دیکھ لیجئے گا، یہ تلاش کر کے کچھ چیزیں جمع کی ہیں، اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے گا. یہ والی چیزیں نہیں، یہ تو آپ نے پہلے پڑھی ہے نا، 7 بیسز آف پروہیبیٹیشن، یا جو 7 اسباب حرمت ہے، یہ تو ہم نے پہلے پڑھی ہے نا. یہ اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ 2 لسٹیں اپنے پاس نوٹ کر لیجئے گا کہ یہ سارے کے سارے جانور حلال ہے، جیسے اونٹ اور اس طرح مچھلی وغیرہ اور بھیڑ، دمبا، اور یہ سارے بھینس، یہ سارے کے سارے بطخ وغیرہ سارے میں نے لکھے ہیں. تو یہ تقریباً 30 ہے. ایک تو اس کو دیکھ لیجئے گا، اور یہ ایک حرام کو دیکھ لیجئے گا کہ اس میں بلی، اس میں بندر، اور اس میں جو ہے چند چیزوں کے نام یہاں پر لکھے گئے ہیں. تو اس کو ایک نظر دیکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم جو ہے اگلا موضوع شروع کرتے ہیں. بنیادی طور پر جو ہے وہ ہے کہ ذبح کا تعارف، اور پھر آگے اس کی انشاءاللہ طریقے، اور یعنی کہ ذبح سے متعلق جو ہم نے بنیادی طور پر دیکھا تھا نا، سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے ذبح کا تعارف، پھر اس کے بعد ذبح کے شرعی طریقے، تعریف اور طریقے، اسلام کے اندر اس کے کتنے طریقے ہیں، اور اس کے بعد تیسری بات پھر آئے گی اس کی شرائط. ٹھیک ہے. تو بنیادی طور پر اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ. ابھی ذرا میں اس کو شیئر کرتا ہوں، 1 منٹ. اچھا، دیکھ لیجئے گا. ذبح کے بارے میں نا عمومی طور پر جو ہے وہ 3 باتیں ہماری اہم ہے. مشینی ذبح سے پہلے عمومی طور پر ذبح سے متعلق ہماری جو ہے وہ 3 باتیں بہت اہم ہیں. ایک تو ذبح کا تعارف، اہمیت وغیرہ. ٹھیک ہے. اور دوسرا اسلامی طریقے، اور تیسرا اس کی شرائط. ٹھیک ہے. تو یہ 3 باتیں اہم ہیں. اچھا، تو اب دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے ذبح کے تعارف سے پہلے یہ ایک پوائنٹ آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ دیکھیے شریعت میں ذبح یا حلال ذبیحہ جو ہے اس کو شریعت کے شعائر میں سے شمار کیا گیا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ جو شخص ہماری طرح نماز پڑھتا ہے یا ہمارے قبلے کی طرف رخ کرتا ہے اور ہمارا ذبیحہ کھاتا ہے تو وہ مسلمان ہے. دیکھیے مسلمان ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال ذبیحے کو قرار دیا. اور یہی وجہ ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، پھر اس کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں ذبیحہ کے بارے میں بہت زیادہ اہمیت تھی. اور حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خود اپنے زمانے میں ذبح کے معاملات دیکھتے تھے، کیونکہ یہ ذبیحہ جو ہے یہ بہت ہی زیادہ اہمیت ہے اس کا. اگر آپ دیکھیں گے قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے کہ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، کہ بھئی جن جانوروں پر اللہ کا نام لیا جائے اس کو کھاؤ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر ایمان لاتے ہو تو. اب ذرا انسان غور کرے
کہ بھئی جن جانوروں پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اس کو کھانے کے حکم کو کے ساتھ ساتھ یہ مزید یہ پوائنٹ کیوں ایڈ کیا کہ اگر تم اللہ کی نشانیوں پر ایمان لاتے ہو تو ایسے جانوروں کو کھاؤ کہ جو جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو؟ اس میں ایسی کیا نشانی ہے؟ تو اسی وجہ سے علماء نے اس کے بارے میں بہت اہم نکات بیان کیے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ بھئی اسلامی ذبیحہ کے اندر بہت سا ایسے معجزے ہیں، ایک یعنی کہ اگر انسان غور کرے تو جو حلال ذبیحہ ہوتا ہے، جس جانور پر اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کیا جائے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی وجودیت اور خالقیت اور اس کی نشانیاں ہیں باقاعدہ۔ اور آج کل کے علماء اور آج کل کے سائنسدانوں نے اور ڈاکٹروں نے، اگرچہ وہ غیر مسلم ہو، جب انہوں نے غور کیا اور انہوں نے ریسرچ کیا تو ان کو دو باتیں ایسی معلوم ہوئی۔ اگرچہ انہوں نے ایسے عجیب عجیب طریقے ایجاد کیے ہیں کہ بھئی پہلے جانور کو بے ہوش کیا جائے تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو، جانور کو جو ہے کوئی انجیکشن لگایا جائے، کوئی ہتھوڑا مارا جائے، بہت سے ایسے طریقے جو انہوں نے کیے ہیں، اور ان کا بنیادی اعتراض یہ تھا کہ اسلام نے جو ذبح کا طریقہ بتایا ہے اس میں جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن جب انہوں نے ریسرچ کیا تو تب پتہ چلا، اس آیت کا مطلب ہمیں تب پتہ چلا کہ بھئی حلال ذبیحہ میں اور شریعت نے جو ذبح کا طریقہ بتایا ہے اس میں کیسی نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ بنیادی طور پر اگر غور کیا جائے اور آج کل کی ریسرچ کو دیکھا جائے تو دو باتیں سامنے آئی ہے۔ ایک تو یہ کہ اسلامی ذبیحہ کے اندر عام لوگوں کے لیے اور انسانوں کے لیے بھی مصلحت ہے، فائدہ ہے۔ وہ بنیادی فائدہ کیا ہے؟ وہ فائدہ یہ ہے کہ اسلامی طریقے کے مطابق جب جانور ذبح ہوتا ہے تو اس کا جو دم مسفوح یا جو گندا خون ہوتا ہے وہ سارا کا سارا نکل جاتا ہے اور اس سے جراثیم تقریباً اس جانور سے خارج ہو جاتے ہیں۔ آج کل کی تحقیقات سے یہی بات معلوم ہوئی ہے کہ جو جانور کسی اور طریقے سے مارا جائے اس میں عمومی طور پر نقصانات اور مضر صحت جراثیم ہوتے ہیں، لیکن جس جانوروں کو شریعت کے طریقے کے مطابق ذبح کیا جائے اور اس کا خون نکالا جائے تو اس کے بعد اس میں جراثیم نہیں ہوتے اور وہ انسانوں کے لیے وہ جانور مضر نہیں ہوتے بلکہ انسانوں کے صحت کے مطابق ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ریسرچ کی گئی ہے۔ دوسرا یہ جب ریسرچ کیا گیا کہ بھئی اسلامی طریقہ جو ہے یہ اس میں جانوروں کے لیے بھی رعایت اور مصلحت ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ جب لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ بھئی تم لوگ جانوروں کو پاؤں کے نیچے پکڑ کر اس کو اس طرح بری طریقے سے ذبح کرتے ہو، اس میں جانور کو تکلیف ہے، لہٰذا اور طریقے ایجاد کیے جائے، اور یورپ میں مختلف عجیب عجیب طریقے رائج کیے گئے، کبھی بے ہوش کیا جاتا ہے، کبھی کیا کیا جاتا ہے۔ لیکن جب سائنسدانوں نے اور ڈاکٹروں نے اس پر ریسرچ کیا تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی کسی زمانے میں اس پر ایک ریسرچ ہوا تھا کہ جانور کے جو دماغی سطح ہے وہاں پر کسی چیز کو فکس کر دیا گیا تھا، جس کو EEG یا سرجری کے ذریعے کیا تھا، اور پھر ان جانوروں کو میں سے کچھ جانوروں کو شرعی طریقے کے مطابق ذبح کیا گیا، اور کچھ جانوروں کو آج کل جو مشینی ذبیحہ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ بھئی جانور کو تکلیف نہیں ہوتی، اس کے مطابق ذبح کیا گیا۔ تو اس کے بعد جب انہوں نے اس ریسرچ کا ٹیسٹ کر کے نکالا اور پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ بھئی جو شرعی طریقہ ہے وہ اس طریقے میں جانور کو اتنی زیادہ دماغی یا جسمانی تکلیف نہیں ہوئی جتنا کہ وہ جو ایک بولٹ گن اور آج کل جو طریقہ ہے مشینی ذبیحہ کا اس سے جتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو انہوں نے یہ بھی بلکہ باقاعدہ غیر مسلم ممالک کی ریسرچ جو ہے وجود میں آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ بھئی اسلامی طریقے میں جانور کو تکلیف نہیں ہوتی، بظاہر ہمیں تو نظر آتا ہے کہ تکلیف ہوتی ہے، لیکن جانور کو جب ریسرچ کیا تو پتہ چلا کہ جانور کے طریقے میں اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف آج کل کے زمانے میں ہوتی۔ تو ان دونوں باتوں کے غور کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کیوں یہ فرمایا کہ جس جانور پر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے اگر تم اللہ کی نشانیوں پر ایمان لاتے ہو تو جو ہے اس کو کھاؤ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے کیسی ایک عجیب نشانی ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال اس کی ایک اہمیت جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ اچھا، بنیادی طور پر اگر ذبح کی شرعی تعریف کو ہم دیکھیں کہ بھئی فقہی اصطلاح میں یا شریعت میں ذبح یا سلاؤٹر کس کو کہتے ہیں، تو آسان الفاظ میں اس کا ترجمہ یوں ہے کہ جو سامنے لکھا ہوا ہے کہ شریعت نے جو طریقے مقرر کیے گئے ہیں ان خاص طریقوں کے ذریعے سے جانور کا روح نکال دینا تاکہ جانور کا گوشت مسلمانوں کے لیے حلال ہو جائے۔ تو کتنے پوائنٹ ہو جائیں گے؟ پہلا پوائنٹ کہ شریعت کے مقرر کردہ طریقوں کو اختیار کیا جائے۔
دوسرا ان طریقوں کے ذریعے سے جانور کا روح نکالا جائے، اور ان دونوں باتوں کے بعد پھر رزلٹ نکل آئے گا کہ وہ اس جانور کا گوشت اگر وہ حلال جانور ہے تو مسلمانوں کے لیے وہ جانور کا گوشت کیا ہو جائے گا؟ حلال ہو جائے گا۔ حضرت تقی صاحب نے استاد محترم مفتی تقی عثمانی صاحب نے بحوث کے اندر اس کی عربی تعریف یوں کی ہے کہ ازحاق روح الحیوان بالطریق المشروع الذي يجعل لحمه حلالا للمسلم، اور اس کا مفہوم یہی ہے جو یہاں آپ کے سامنے اردو میں لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں بنیادی طور پر دوسرے پوائنٹ کی طرف کہ ذبح کے اسلامی طریقے کتنے ہیں، ٹھیک ہے۔ شریعت نے ذبح کے جو طریقے بتائے ہیں نا، وہ عمومی طور پر وہ 3 طریقے ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں ذبح، دوسرے کو کہتے ہیں نحر، اور تیسرا طریقوں کو کہتے ہیں عقر، اور عقر کا دوسرا نام ہے ذبح اضطراری، ضاد کے ساتھ، ذبح اضطراری بھی اس کو کہتے ہیں۔ پہلے ہم ذبح اور نحر کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر عقر کی طرف آئیں گے۔ ذبح کس کو کہتے ہیں؟ ذبح کی سمپل تعریف ہے کہ بھئی وہ جانور، یعنی ذبح کا خاص تعریف یہ ہے کہ بھئی جانور کو لبہ اور لحیین کے درمیانے حصے سے اس طرح کاٹا جائے کہ اس کی 4 رگیں یا کم از کم 3 رگیں کٹ جائے۔ بالفاظی دیگر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بھئی لبہ کہتے ہیں نا، لبہ گردن کو کہتے ہیں، لبہ، ٹھیک ہے، اور لحیین کا مطلب ہوتا ہے جانور کے جبڑے۔ تو گردن اور سینے کے درمیان، جانور کے گردن اور سینے کے درمیان جو ایک گڑھ ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر جانور کو وہاں سے ذبح کیا جائے۔ اور جانور کے عمومی طور پر 4 رگیں ہوتی ہے، ایک کھانے کی نالی، ایک ہوتی ہے پینے کی نالی، اور 2 ہوتی ہے ایک ہوتی ہے کھانے پینے کی نالی، ایک ہوتی ہے سانس کی نالی، اور 2 ہوتی ہے خون کی رگیں جس کو ودجین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان 4 رگوں میں سے کم از کم 3 رگیں کاٹنا ضروری ہوتا ہے، لیکن آگے پیچھے حرام مغز تک نہ پہنچایا جائے۔ بہرحال یہ ایک خاص جو ہے شریعت کا ایک خاص تعریف ہے۔ یہ اگر آپ نے دیکھی ہوگی تو انشاءاللہ ہم ایک اور کورس کریں گے، اس میں قربانی سے متعلق جو اصول ہوتے ہیں وہ ہم نے پڑھائے تھے، وہ بھی میں آپ کو اس کی پریزنٹیشن دے دوں گا، اس میں آپ دیکھ لیجئے گا۔ اس میں باقاعدہ میں نے تصویروں سے ان رگوں کو واضح کیا ہے، ابھی شاید میرے پاس موبائل میں نہ ہو، ورنہ میں آپ کو تصویروں سے وہ رگیں دکھا دیتا۔ تو بہرحال اس کو کہتے ہیں ذبح، ٹھیک ہے۔ تو یہ کس کس جانوروں میں ہوتا ہے؟ یہ جیسے گائے، بیل، بکری وغیرہ ان میں ہوتا ہے۔ دوسری قسم کو کہتے ہیں نحر۔ نحر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نحر جو ہے نا، کسی جانور کو کھڑا کر کے اس کے گلے میں جہاں پر رگیں جمع ہوتی ہیں نچلی طرف، وہاں پر تیز داری دار کوئی نیزہ یا چھری یا کوئی کسی تیز چیز کے ذریعے سے زخم لگایا جائے اور جانور کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے تاکہ اس کا خون سارا نکل جائے۔ جیسے اونٹ میں ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، اونٹ کے 3 پاؤں کو چھوڑ کر ایک پاؤں کو باندھ دیتے ہیں اور پھر اس کو کھڑا کرتے ہیں، اور ایک خاص جگہ ہوتی ہے وہاں پر تیز داری دار چھری وغیرہ مار کر اس کو ذبح کر لیا جاتا ہے، ماری جاتی ہے، اور پھر اس کا سارا خون نکل جاتا ہے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نحر، ٹھیک ہے۔ اچھا، عقر کی طرف آنے سے پہلے، یہ جو تیسرا پوائنٹ ہے، اس کی طرف آنے سے پہلے آپ ایک پوائنٹ سمجھ لیجئے، وہ یہ کہ شریعت میں ذبح کی 2 قسمیں ہوتی ہے۔ شریعت میں ذبح کی کتنی قسمیں ہوتی ہے؟ ذبح کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں ذبح اختیاری، اور دوسری کو کہتے ہیں ذبح اضطراری۔ یہ جو نمبر 1 پہ ہم نے پڑھا تھا نا ذبح، اس ذبح کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے ذبح اختیاری اور دوسرے کو کہتے ہیں ذبح اضطراری۔ ذبح اختیاری، یہ دیکھیے اوپر سامنے میں نے جو تصویر دی ہے، ذبح اختیاری کا مطلب ہوتا ہے کہ جو جانور آپ کے قابو میں ہے تو اس جانور کو، جیسے آپ کے قابو میں بکری ہے، آپ کے قابو میں مرغی ہے، اس کو پکڑیے آپ اور اس کو اس خاص جگہ پر سینے اور گردن کے درمیان میں اس کی رگیں کاٹ دے، بس آسان طریقہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں ذبح اختیاری، جس کو ابھی ہم نے تعریف پڑھی۔ اور ذبح اضطراری، ٹھیک ہے، ذبح اضطراری کس کو کہتے ہیں؟ ذبح اضطراری کا آسان مفہوم آپ کہہ سکتے ہیں مجبوری کا ذبح۔ یہ دیکھیے سب سے اوپر، مجبوری کا ذبح، ایمرجنسی کی ذبح۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ بھئی ایک جانور آپ کے قابو سے باہر ہے، اب اس کو پکڑنا ناممکن ہے، بھاگ گیا ہے، تو اب آپ اس کو کسی بھی طریقے سے زخم لگائے، اس کو آپ نے تیر مارا، اس کو آپ نے تیز دھاریدار گولی مار دی کسی جگہ میں بدن میں، اور اس کا خون نکل گیا، وہ مر گیا، آپ نے بسم اللہ پڑھ کے مارا تھا، تو وہ آج کل گولی کی ایک قسم آتی ہے، اس سے تو حلال نہیں ہوگا، لیکن دھاریدار گولی ہو یا تیر وغیرہ یا چری آپ نے مار دی اور اس کی وجہ سے آپ نے اس کو زخمی کر کے مار دیا، وہ مر گیا، تو اس کو کہتے ہیں ذبح اضطراری، تو وہ حلال ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ جو ذبح اضطراری ہے نا، مجبوری یا ایمرجنسی کی جو ذبح ہے، اس کو عقر کہتے ہیں. عقر، عین قاف را، عقر. اس کے لیے آپ 3-4 پوائنٹ ذہن میں رکھ لیجئے، باقی تو سمپل ہے، باقی کی تفصیلات آگے آئیں گی. ایک پوائنٹ تو یہ کہ یہ جو عقر ہے یا ایمرجنسی کی جو ذبح ہے جس میں جانور کو صرف زخمی کیا جاتا ہے، یہ صرف وہاں ہوگا جہاں پر جانور قابو سے باہر ہو اور جانور کو پکڑنا ناممکن ہو. ایک. نمبر 2، جو جانور قابو میں آ سکتا ہو، اگرچہ آپ سے بھاگا ہے لیکن آپ کو امید ہے کہ ابھی اس کو ہم پکڑ سکتے ہیں، تو اس میں ذبح اضطراری نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اور اگر کسی جانور نے آپ پر حملہ کر دیا اور آپ کو اپنی جان بچانا مشکل ہو اور آپ نے بسم اللہ پڑھ کے اس کو چری وغیرہ مار دی یا اس کو قتل کر دیا اور زخمی کر کے، تو وہ بھی حلال ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور ذبح اضطراری کا ایک اور پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ایک جانور بے قابو ہو گیا تھا، آپ نے اس کو گولی ماری مثال کے طور پر، جب آپ اس کے پاس پہنچے تو ابھی تک وہ زندہ تھا، تو جب ابھی تک وہ زندہ تھا تو اس کو باقاعدہ اختیاری ذبح ضروری ہے. اگر آپ کے پہنچنے سے پہلے مر گیا تھا تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر حلال ہے. لیکن اگر آپ وہاں پہنچ گئے اور اس میں ابھی تک اس کی سانسیں چل رہی ہے اور آپ کو ٹائم مل گیا، آپ اس کو ذبح کر سکتے ہیں، تو اب آپ اس کو صحیح طریقے کے مطابق ذبح کرنا ضروری ہے. اگر آپ نے چھوڑ دیا کہ چھوڑو یار ویسے بھی زخمی ہے، مر جائے گا، ٹھیک ہو، تو پھر وہ حلال نہیں ہوگا. ذہن میں رکھیے گا، ذبح اضطراری کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ یہ ایمرجنسی کی ذبح ہے. اگر آپ کے پہنچنے سے پہلے وہ زخمی حالت میں مر گیا، آپ کے ٹائم یا چھری پہنچانے سے پہلے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کو ٹائم مل گیا اس کو ذبح کرنے کا، تو پھر باقاعدہ آپ نے اس کو ذبح کرنا ضروری ہوگا. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ بنیادی طور پر جو ہے اس کی خلاصہ تھا. آگے انشاءاللہ پھر جو ہے وہ ذبح کی شرائط شروع ہو جائے گی. تو ذبح کی شرائط چونکہ تفصیلی ہے، کیونکہ اس میں ذبح کرنے والا جو انسان ہوتا ہے اس کی الگ شرائط ہے، جس چیز سے، جس آلے سے ذبح کیا جائے گا اس آلے کے الگ شرائط ہے، اور جس جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس جانور کی شرائط الگ ہے، اور جس طریقے سے ذبح کیا جائے گا اس طریقے کی شرائط الگ ہے. تو یہ 3-4 قسم کی شرائط تفصیلی ہے، اس کو انشاءاللہ اگلے